حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قریش نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی، بہت نقصانات دیے، آپ ان لوگوں پر بد دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بھی متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا جاں گداز واقعہ حکایات صحابہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ان بد نصیبوں نے کتنی سخت تکلیفیں پہنچائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس پر جب اس فرشتہ نے جو پہاڑوں پر متعین تھا آ کر درخواست کی کہ اگر آپ فرمائیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب بیچ میں کچل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کا نام لینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ احد کی لڑائی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، لوگوں نے کفار پر بد دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا فرما دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ ہر وقت یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کہ وہ جانتے نہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حالات کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور جود و کرم کی انتہا ہے کہ ان سخت تکلیفوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مغفرت کی کبھی ہدایت کی دعائیں ہی کرتے رہے۔ غواص بن حارث کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سو رہے تھے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ وہ تلوار سونتے ہوئے پاس کھڑا تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ بتا اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کو کپکپی ہوئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ اب تو بتا تجھے بچانے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، یعنی معاف فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہودی عورت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ بھی مشہور ہے، اور اس عورت نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا چرچا بھی گوارا نہیں کیا۔ غرض 2-4 واقعات نہیں، ہزاروں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر رحم و کرم کے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو رحم کرتا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحم نہیں ہے جو اپنے ہی کے ساتھ ہو، بلکہ رحم وہ ہے جو عام ہو، رحم عام ہو، صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، صلہ رحمی، بلکہ جو رحم عام ہو۔ اللہ، مسلمان ہو، کوئی انسان ہو، مسلمان کا تو مسلمان پر زیادہ حق ہے، تو غیر مسلم بھی ہوں، وہ بھی کسی تکلیف میں ہوں، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے رحم۔ جان سے، مال سے، جیسے بھی ہو سکے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کسی طرح بھی ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی غمخواری کرنا، یہ ہے رحم۔ غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کے لیے دل تڑپ جائے،